کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام تہذیب اعضاء کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں قبلہ سید خورشید عابد نقوی صاحب۔ علامہ صاحب سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منت۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں، اپنی خواہشات، اپنی شرعی اور جائز خواہشات کے لیے مختلف منتیں مانتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب سے منت کے حوالے سے جو ہے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ علامہ صاحب کا ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، منت ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ منت جو ہے وہ جب کسی کو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، جب جس کی کوئی خواہش ہو تو وہ منت مانتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ منت کی شرعی حیثیت سے ہمیں آگاہ کیجیے تھوڑا سا۔ دیکھیے، منت جو ہے وہ اصل میں مان لینے سے ہے، ٹھیک، بہتر، اور اسی سے یہ منت جی، کہ میں نے منت مانی ہے، یعنی میں نے ایک نظر مانی ہے۔ بے شک۔ منت کا جو اصل اور صحیح مترادف لفظ ہے وہ ہے نظر۔ نظر، اچھا۔ اور نظر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جناب مریم کے والد و والدہ نے جی نظر مانی تھی کیا کہنے کہ یا اللہ، اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کو تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن ہے نا۔ بے شک، بے شک۔ اب اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ، یقیناً، مگر اللہ تعالیٰ کچھ اور دکھانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی منت یا ان کی نظر کو پورا کیا جناب مریم کے ذریعے سے۔ جناب، بیٹا تو نہیں ہوا، جی، جناب مریم ان کو دے دیں، اور باقاعدہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ بیٹا بیٹی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو ہم نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، جی ہاں، یہ اس بیٹے سے زیادہ بالکل فضیلت، عزت کی حامل ہے بے شک۔ کہ جو تم طلب کر رہے تھے، کیا کہنا، اگرچہ کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، جی جی، اور اب آپ اس کے نتائج آپ دیکھ لیں یقیناً، کہ جناب مریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک نیا معجزہ دکھایا۔ بغیر باپ کے جناب مریم کو جناب علی، اولاد عطا کی، بغیر شوہر کے جی، جناب مریم کو اولاد عطا کی، اور جناب عیسیٰ جی، بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ کتنی بڑا یہ معجزہ! تو یہ اس نظر کا ایفیکٹ ہے، ٹھیک، بالکل بالکل، جو جناب مریم کے والد و والدہ نے مانی تھی۔ صحیح، یعنی آپ دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظر بندہ مانتا ہے، جی، اور ایک اس نظر کی اہمیت اللہ تعالیٰ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظر کے اثر کو اور بڑھا دیا، صحیح، یہاں تک بڑھائے کہ جناب عیسیٰ جیسا نبی جناب دنیا میں آیا۔ اس کے نتیجے میں بالکل بالکل کمال۔ دوسری جی، نظر کی مثال میں آپ کو پیش کر دوں، عطا، اور سورہ حلقہ، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ صاحبان ایمان وہ صاحبان ایمان جو نذر مانتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے۔ کیا کہیں، ہاں، یہ آیات کا سلسلہ ہے مسلسل۔ جی جی جی، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ جو نذر مانتے ہیں اور اس نذر کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اس دن کا خوف ہوتا ہے جس دن کی سختی ہر شے پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی قیامت جس دن آئے گی تو وہ ہر شے اس سے تہس نہس ہو جائے گی۔ بے شک، اور اس دن کا خوف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو نظر ماننے والے ہیں۔ بے شک، بالکل بالکل، کمال ہے، کمال ہے۔ حضور یہاں یہ بھی بیان کرتے چلیے کہ منت ماننے کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے، باقاعدہ نیت کی جاتی ہے، کیا کیا صورت ہوتی ہے؟
منت ماننے کا سب سے بڑا درست طریقہ تو یہ انما الاعمال بالنیات، واہ، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، بے شک۔ نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی جگہ بیٹی دے کر دیتے ہیں، بالکل، اور پھر اس بیٹی سے ایک ایسا بیٹا پیدا کرواتا ہے جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب عالم میں شاہکار اور معجزہ قرار پاتا ہے، بالکل بالکل، اگر نیت نیک ہو جی ہاں، منت ماننے والے کی۔ جی جی، تو یہی کیفیت آج بھی جاری و ساری ہے کہ اگر منت ماننے والا نیک نیتی سے منت مان رہا ہے، یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، جی یا اللہ تو مجھے روزگار دے دے، جناب، یا اللہ تو مجھے عہدہ دے دے، صحیح، یا اللہ تو مجھے دولت دے دے، جو ماننا ہے مانو، ٹھیک، جو چاہے مانگنا ہے وہ آپ مانگ لیں، اور جو نظر ماننا چاہتے ہیں جی، وہ نظر آپ مان لیں۔ ٹھیک ہے، صرف شرط یہ کہ وہ نظر یا وہ منت خلاف اسلام نہ ہو۔ اچھا، بالکل بالکل، یقین، مطلب اس کو جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب نہ بنے، ٹھیک، بالکل بالکل، بس۔ یقیناً، بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ منت ماننے کا جو ہے وہ مطلب اس کی جو نظر ہے، جو اس نے بعد میں ماننی ہے یا جو عمل اس نے انجام دینا ہے، وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور اس کی منت اور اس کی جو خواہش ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو۔ علامہ صاحب، یہاں پر اب اسی جگہ پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس نے منت مانی کہ جناب مجھے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو میں بیٹے کو علمدار بناؤں گا، میں اپنے گھر میں مجلس برپا کروں گا، میں اور کوئی اسی قسم کی۔ لیکن اسی میں ایک چیز اور بھی کیفیت آتی ہے کہ جہاں عموماً جیسے ایک شخص نے منت مانی کہ میرے ہاں یا اللہ مجھے بیٹا دے، تو میں اسے جو ہے وہ کما کا ماتم کراؤں گا یا زنجیر زنی کراؤں گا۔ تو یہاں یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جو بچہ 6 ماہ کا یا چھوٹا ہے، اس کے لیے اگر ہم یہ منت مان رہے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے یہ انداز یا یہ اس قسم کی منت؟ ہاں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، بات وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جی، کہ منت ماننے والی کی نیت کیا ہے۔ جب وہ منت مان رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو علمدار بناؤں گا، جی، یہاں میں آپ کی توجہ ایک تھوڑا سا عقیدت سے ہٹ کر آپ کی دلاؤں کہ عزاداران حسین کے گھروں میں جی مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام سے جو محبت ہے، بے شک، وہ از خود ایک معجزہ ہے، یقیناً وقت کا معجزہ ہے۔ بے شک، اور آپ نے تو یہ کہا نا کہ ہم بیٹوں کو علمدار بنائیں گے، جی ہاں، مگر آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات ہوگی کہ جن گھروں میں زنانی مجلسیں ہوتی ہیں، عزا خانے ہوتے ہیں، زنانے، تو اس دن 8 محرم کو کم سن بچیاں بھی علم اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں، بے شک، بالکل بالکل ہوتا ہے ایسا، اور ان کو بھی باقاعدہ سقہ بھی بنایا جاتا ہے، علمدار بھی بنایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں علم بھی دیا جاتا ہے۔ جی جی، وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات، جب بیٹے کو علمدار بنانے کی نیت ہے تو یہ نیت ہے کہ ہم اس کو مولا عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈالیں گے۔ کیا کہنا، واہ واہ، بالکل۔ اور جب بیٹیوں کے ہاتھ میں علم دیا جا رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ علم دے کر آج ہی سے بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب تم صاحب اختیار ہو جاؤ گی، اللہ تمہیں اولاد دے گا اور تم اپنے معاملات کی مالک ہو جاؤ گی، تو ہم آج تمہیں یہ علم اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ تم اپنی اولاد کو علمدار بناؤ۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، یہ ایک تربیت ہے، تربیت کا حصہ ہے، تربیت ہے ان بچوں کی، تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے قما اور زنجیر کا ماتم، جی جی جی، میرے اپنے گھر میں یہ روایت ہے۔ اچھا، ہاں، میرے چھوٹے بھائی عسکری عظیم صاحب، انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میرے گھر کے تمام نومولود بچوں کو وہ زنجیر لگواتے ہیں۔ اچھا، علامہ صاحب یہی سے بات کا آغاز کریں گے، چھوٹا سا ایک وقفے کی اجازت دیجیے، قطع کلامی ہوئی ہے، آپ کی معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، ہماری گفتگو ہو رہی ہے منت کے موضوع پر، اور انتہائی دلچسپ حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں علامہ صاحب ہمیں۔ آپ قائم ٹی وی کے ساتھ رہیے، بہت چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔
شکریہ ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور قبلہ علامہ خورشید عابد نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، منت کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے آپ کے گھر میں یہی روایت؟ جی، تو میرے گھر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، کیونکہ زنجیر کا ماتم، غمہ کا ماتم، یہ بڑا دل سوز ماتم ہوتا ہے یقیناً، اور یہ بڑی جرأت و ہمت بے شک مانگتا ہے۔ بے شک، تو مائیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں جب ان کے گود سے بچے کو دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ قمع لگوانے جا رہا ہے، یہ بچہ زنجیر لگوانے جا رہا ہے۔ مائیں تو مائیں، میں نے بہت سے باپوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فطری بات ہے، ہر ایک میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میرے چھوٹے بھائی صاحب نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ اچھا، قمع اور شمشیر زنی کی اپنی ایک پوری تہذیب اور اپنی پوری ایک تاریخ ہے۔ کراچی میں جو قمع زنی کا سب سے بڑا مرکز اور زنجیر زنی کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ بڑا امام باڑہ کھارا در کی وہ اسٹریٹ ہے جہاں تقریباً عاشورے کے دن اور چہلم کے دن جلوس قریب الختم ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہاں ایک علم کے سائے میں ایک دستہ، اس انجمن کا مجھے نام نہیں پتا مگر اس کے کچھ افراد کے نام مجھے پتا ہے۔ جی جی، سب سے پہلے وہاں نقشب جارچوی صاحب ہوتے تھے، اچھا، جنہوں نے اس بچوں کو کم سنی میں علم قمع لگانے کی ابتدا کی، اور وہ اس میں بڑی مہارت سے کام لیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ فجر کی اذان فجر کے ساتھ پیدا ہوا ہے جی، اور باپ نے منت مانی ہوئی ہے یا ماں نے منت مانی ہوئی ہے، تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے بالکل کہ یہ 8 گھنٹے کا بچہ ہے، جی ہاں، منت پہلے پوری کراؤ۔ بالکل بالکل، تو وہ ایسے موقع پر اس کمسن بچے کو ایک ایسا زخم پہنچانا کہ جس کے سبب سے ماں باپ کی منت پوری ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت بہت کمال، واقعی بڑا نازک مرحلہ ہے۔ ایک میکش صاحب، ایک نقشب صاحب، یہ پورا ایک خاندان ہے جی جی، اور ہماری ان سے روابط بھی رہے، اور یہ خود قمع زنی کرنے والا خاندان ہے۔ جی جی، اس میں ایسے قمع زن حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے قمع کو شکستہ کر دیا اپنے سر سے، اللہ اکبر، اپنے سر کی ہڈی سے قمع کو شکستہ کر، اللہ اکبر، کمال کمال، کیا عقیدت۔ اسی طرح سے زنجیر کے ماتم کی بھی اپنی ایک روایت ہے، بالکل، اور زنجیر کے ماتم میں بھی بڑے بڑے یعنی انہوں نے ماتم اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ماتم کر کے مشہور ہو جائیں، جی ہاں، انہوں نے ماتم ایسا کیا کہ وہ خود مشہور ہوتے چلے، بالکل، کہ وہ ماتم داروں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ بالکل، بے شک بے شک، یقیناً۔ علامہ صاحب یہاں پر یہ ضرور فرمائیے کہ جب ایک شخص منت مانتا ہے تو اس میں اسے پورا کرنے کے لیے کتنا وقت، اور جیسے اگر کسی کے بعد جیسے کوئی ایسا اس نے منت مان لی، کوئی ایسی نظر مان لی کہ جس میں سرمایہ کا بھی استعمال ہے، تو اس کے لیے کیا وہ لازم ہے؟ دیکھیے، ایک قرین عقل مدت تو روایت سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں۔ جی جی، مثلا جب جناب سید عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ نے یہ مشہور ترین نظر مانی جی کہ میرے بچے سے صحتیاب ہو جائے تو میں 3 مسلسل روزے رکھوں گی، اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں فرمایا جی جی کہ یا ابوالحسن، میں نے منت مانی تھی، میرے بچے صحتیاب ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ میں 3 دن روزے رکھوں۔ میں اس کی تمام تفصیلات اور اس میں جتنے گوشے نکلتے ہیں اس سے قطع نظر اصل پہلو کو بیان کر رہا ہوں۔ جی جی جی، تو مولا علی نے پوچھا کہ رسول کی پیاری بیٹی، کیا آپ یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے گھر میں اتنا آذوقہ یعنی اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے کہ ہم 3 دن کی سحری اور 3 دن کا افطار بغیر کسی تردد اور زحمت کے کر سکیں، یعنی ہمارے روزے میں کسی قسم کا خشوع و خضوع واقع نہ ہو؟ صحیح۔ تو حضرت سید عالم نے جواب میں فرمایا کہ ابوالحسن، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم آل محمد کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے، بے شک، تو ذخیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پھر آپ انتظار کیجئے کہ میں اتنی روزی کما لوں اچھا، کہ جس سے ہم 3 دن کی سحری اور 3 دن کے افطار کا سامان مہیا کر سکیں، پھر ہم سب مل کر روزے رکھیں۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ تو وہ اہتمام کے لیے جتنی مدت درکار ہو، ٹھیک ہے، وہ
مدت جائز پوری ہے. ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اسی کے ذیل میں بس ایک آخری سوال آپ سے کہ یہ تو منت کا وہ ہو گیا, بشارتی علم, بشارتی مجالس, بشارتی جو یہ سلسلہ, اس سلسلے میں کچھ فرما دیجیے اختتام پر, تاکہ دیکھیے بشارتی علم, بشارتی مجالس اور بشارت کی تو سب سے بڑی دلیل یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے جناب کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے پایا اپنے آپ کو, بالکل, اور آپ نے یہ بات اپنے بیٹے سے, فرزند سعید سے بے شک, جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہی جی کہ میرے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. جی اب آپ دیکھیے ایسا باپ اور ایسا بیٹا جناب, تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں نظر نہیں آیا. بالکل بالکل, کہ جناب اسماعیل کا سن و سال جوانی کا نہیں تھا, لڑکپن کا تھا. بالکل, انہوں نے کہا کہ اے بابا, آپ نے جو خواب دیکھا ہے, نبیوں کو خواب نہیں آتے, اصل میں یہ آپ پر وحی ہے, کیا کہنا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے, آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیے اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو اتنی بڑی بشارت پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا جناب, بالکل, اور پورے صدق دل سے عمل کیا, یقیناً, صدق نیت کے ساتھ عمل کیا. بالکل, ان کی نیت کی صداقت کی دلیل ہے کہ دمبا آیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کا نشان موجود تھا. جناب, بالکل, یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بچت کی ترکیب نہیں کی, بالکل, اپنا مکمل کیا. وہ تو خدائی معاملہ تھا, بے شک, الہی اہتمام تھا کہ کیسے اٹھایا گیا جناب اسماعیل علیہ السلام کو اور کیسے اس کی جگہ دمبے کو رکھا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. یقیناً, اور وہ آج تمام عالم اسلام کے لیے جو ایک مسلمانوں کی ایک عظیم عید ہے وہ. بالکل بالکل, یقیناً, بہت بہت کمال گفتگو, اور بالکل منت اور بشارت کے حوالے سے آپ نے ہمارے علم میں بڑا اضافہ کیا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. علامہ سید خورشید عابد مسعود نقوی نجفی صاحب نے منت کی شرعی حیثیت, منت کی افادیت, منت کو ماننے کا طریقہ, اور پھر اس منت کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کے لیے جو وقت ہمیں دستیاب ہوتا ہے, ان تمام عوامل پر بہت علمی گفتگو فرمائی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے معزز مہمان محترم خورشید عابد نقوی صاحب کو اجازت دیجیے, اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے. شکریہ, خدا حافظ. اماں یہ بے بسی, یہ قیامت کی بے بسی, اماں ہمارے حال پر روتی ہے بے کسی, کہتی ہے